اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گفتگو کا سلسلہ ماہ رمضان العظیم اور اس ماہ میں حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے کیسے آمادگی کی جا سکتی ہے، یہ گفتگو ہے۔ اور پھر کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے خود ماہ رمضان العظیم کے فضائل کا اور وہ احادیث اور روایات جو ماہ رمضان العظیم کے لیے وارد ہوئے ہیں ان کو بھی جان لے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ایک رستے پہ جا رہے ہیں اور وہاں کے اہداف کا آپ کو پتہ نہیں ہے، رستے کا اندازہ آپ کو نہیں ہے، تو یقیناً بہتر طریقے سے انسان اور شوق کے ساتھ اس پر رستے پر چلنا یہ تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ یقیناً سب سے پہلے جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں ماہ رمضان میں، تو ضروری یہ ہے کہ خود روزے کا فلسفہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ روزے کا کیا فلسفہ ہے، کس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور خود ماہ رمضان کی کیا فضیلت ہے۔ تو گزشتہ یعنی تقریباً 10 دن سے، چونکہ آج 11 رمضان ہے اور پہلا عشرہ جو ہے وہ ماہ رمضان کا گزر چکا ہے، اب دوسرے عشرے میں جو کہ عشرہ مغفرت ہے حدیث کے مطابق، تو اس میں ہم جو ہے آج وارد ہو چکے ہیں۔ پہلا چونکہ عشرہ جو تھا وہ رحمت تھا، اب دوسرا عشرہ جو ہے یہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ عتق من النار ہے، یعنی خود جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ، یعنی آزادی حاصل کرنا۔ جہنم جو ہے اس شخص کے اوپر گویا حرام ہو جاتی ہے کہ جو عشرہ ثالثہ میں وارد ہو جائے۔ تو خود ماہ رمضان العظیم کا ہر دن اور پھر اس میں ہر کام، ہر جائز کام وہ ثواب ہے۔ بہت سارے ایسی دوسرے مہینوں میں ایسی چیزیں ہیں چونکہ ہمارے پاس جو اصول عملیہ ہے، اصول عملیہ میں ظاہر ہے 5 چیزیں ہیں، اور ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز ایسی بھی ہے جو مباح ہے۔ مباح چیز جو دوسرے مہینوں میں مباح ہے، وہی مباح چیز جو ہے ماہ رمضان العظیم میں اس کا ثواب ملتا ہے۔ مباح کا معنی یہ ہے کہ اگر اس کو آپ جو کر رہے ہیں نہ ثواب ملتا ہے نہ گناہ ہے دوسرے مہینوں میں، لیکن خود ماہ رمضان میں وہی چیز مباح چیز ہے۔ جیسے نیند مباح ہے، نیند مباح چیز ہے۔ تو یہ جو مباح چیز ہے، اس کے اگر یہ بھی ماہ رمضان میں کی جائے تو یقیناً جو ہے وہ اس کا بھی ثواب ہے۔ گویا جو انسان سانس لے رہا ہے، سانس لینا تسبیح کا ثواب انسان کو ملتا ہے۔ گویا کہ وہ اللہ کی جو سانس لے رہا ہے، جو کہ ایک غیر اختیاری عمل ہے، غیر اختیاری عمل ہے۔ انسان جو ہے وہ سانس تو لینا ہی لینا ہے، یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ سانس کو روک لے، سانس کو رک جائے گا تو زندگی کا خاتمہ ہے۔ خود سانس لینا جو کہ ایک غیر اختیاری عمل ہے، وہ بھی گویا کیسے جیسے آپ روزے دار جو ہے وہ اللہ کی تحلیل و تسبیح کر رہا ہو، یعنی گویا تسبیح و تحلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ روزے دار جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اور خود یہاں تک وارد ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خود اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ پروردگار میں مسواک کا استعمال کیا تھا، تو رب ذوالجلال سے خطاب آیا اور فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ جو تیری مسواک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے روزے دار ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے دار تھے، روزے دار کی جو منہ سے جو خوشبو ہے وہ مجھے پسند ہے۔ یعنی خود جو ظاہر ہے انسان نہیں کھائے گا پیے گا تو ہماری اصطلاح میں اس کے منہ سے بدبو آئے گی۔ طبعاً انسان نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے تو اس کے منہ سے بدبو کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو
خدا نے حتیٰ یہاں تک فرمایا کہ جو روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے گویا وہ خوشبو ہے، وہ جو ہے مجھے پسند ہے، میری رضایت ہے اس کے اندر، یعنی میری رضایت شامل حال ہے اس منہ کی اس بو کے اندر. یعنی حتیٰ روزے دار سے اس قدر اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہے کہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ جو بدبو آ رہی ہے وہ بدبو بھی میری رضایت میں اس میں وہ جو ہے مجھے بہت پسند ہے، مجھے محبت ہے. یعنی گویا ایک بندے کی عبد کا سب سے بڑا عظیم مقام کون سا ہے؟ جواب ملے گا کہ رب کی رضا. یعنی اگر کسی شخص نے رب کی رضا حاصل کر لی تو وہ بندگی کے اعلیٰ درجے پر پہنچا ہے. بندگی کے اعلیٰ درجے کا نام ہے رب کی رضا، پروردگار کی رضا. ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکم راضیۃ مرضیہ. یعنی گویا انسان جو ہے وہ رضا کے حد تک پہنچ جائے. اللہ بھی رضا ہے اور یہ نفس یہ خدا سے راضی ہے اور خدا اس نفس سے راضی ہے، اس شخص سے راضی ہے. تو یہ مقام عبودیت میں سب سے عظیم مقام ہے کہ خود جو ہے پروردگار راضی ہو جائے، عبد بھی پروردگار سے راضی ہو جائے اور پروردگار بھی راضی ہو جائے. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں عالی جناب مولانا استاد سید کوکب حسن رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور پھر آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے اور گفتگو کا سلسلہ ہمارا ماہ رمضان کے فضائل کے عنوان سے ہے اور خود ماہ رمضان کے روزوں کے عنوان سے. آج کے ہمارے معزز مہمان عالی جناب مولانا استاد سید کوکب حسن رضوی صاحب قبلہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے اس مہم موضوع پر. اور خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. الحمدللہ آپ سب مولا آپ کو سلامت رکھے. سب سے پہلے تو خود ماہ رمضان العظیم کی مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا. میں بھی آپ تمام حضرات کا، تمام مومنین کا جو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی خدمت انجام دے رہے ہیں، مولا آپ سب کو سلامت رکھے الہی آمین. اور صحت سے رکھے. الہی اور یقیناً جو آپ لوگ مجھ جیسے آپ نے استاد کہا، مولا آپ کو سلامت رکھے. میں ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، اور اس طالب علم کو، ادنا سے طالب علم کو آپ لوگ اس ٹی وی پر بلا کر بزرگواری ہے قبلہ آپ کی، بزرگواری ہے آپ کی. مولا آپ کو سلامت رکھے. قبلہ اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ میں شروع کرنا چاہوں گا، اور گفتگو جو ہے وہ ابتدائے ماہ رمضان سے روزوں کے عنوان سے اور خود
اس مقدس مہینے کے فضائل کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں. تو میں سوالات جو ہے پہلا سوال وہی روزوں کے عنوان سے کرنا چاہوں گا، اور پہلا سوال قبلہ یہ ہے کہ روزوں کا حقیقی مفہوم کیا ہے قبلہ، اگر اس پر ایک وضاحت ہو جائے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ارشاد ہو رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو. جی دیکھیے اس پہ خاص طور پر غور کرنا ضروری ہے صحیح. کہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ جی ایمان والوں سے. سبحان اللہ، بے شک. تو پتہ چلا روزہ رکھنے کا حکم بھی ایمان والوں کو ہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. اور ایمان والے کون ہیں؟ جی تو دیکھیے اللہ جہاں پر ہدایت کرنا چاہتا ہے جی وہیں پر رہنمائی بھی کرتا ہے. بے شک. اگر یہ ہے سورہ بقرہ کی دوسری آیت، دوسرا سورہ صحیح. سورہ بقرہ اور اس کی 183ویں آیت. جی اب اگر آپ آیات کے نمبر 1، 8 اور 3 کو جمع کر لیں جی تو یہ ہوتے ہیں 12. صحیح صحیح. اور اس میں اگر سورے کا نمبر بھی جی ملا لیں جی تو ہوتے ہیں 14. واہ سبحان اللہ. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جو 14 پر ایمان رکھے گا سبحان وہی اللہ. ایمان والا ہوگا. واہ اور انہی پر اللہ نے روزے لکھ دیے ہیں سبحان اللہ، بے شک بے شک. جس طرح واہ. سے تمہارے سے قبل والے ایمان والوں پر لکھ دیے تھے. بے شک بے شک. اور یقیناً اب آپ کہیں گے کہ بھائی اسلام تو بعد میں آیا، پہلے کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے. جی تو بالکل. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کو نبوت اس وقت ہی ملی ہے اقرار توحید، اقرار رسالت اور اقرار ولایت پر، سبحان اللہ. ولایت ائمہ طاہرین پر. تو جی. یعنی کہ اس وقت بھی ایمان کا معیار یہی تھا. سبحان اللہ. اور جو سبحان اللہ. ایمان ان پر رکھتے ہیں جی وہی انہی کو کے لیے حکم ہے کہ کہ روزہ رکھیں. روزے واہ لکھ دیے ہیں واہ. اور روزے رکھنا چاہیے. بے شک بے لیکن شک. کس لیے رکھنا چاہیے؟ صحیح. کہ لعلکم تتقون، جی کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. واہ بے شک بے شک. دیکھیے یہ یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے جی یقیناً کہ جو ایمان والے ہیں صحیح. یا ایمان لانا چاہتے ہیں جی تو ان کی اللہ مدد کرتا ہے بے شک اور انہیں بہت چاہتا ہے. بے شک بے کس شک. کے ذریعے؟ صحیح. محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے. بے شک. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت پردہ فرمائے اس سے قبل فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں. صحیح بالکل. ایک کتاب اللہ، دوسرے میری اطرت، بے شک. اور یہ دونوں ہدایت کریں گے تمہاری. سبحان تو یہی بات ہے کہ دیکھیے قرآن میں بھی یہی لکھا ہے جی کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ قرب الہی حاصل کرے جی تو قرآن ہدایت کرتا ہے ناس کے لیے. بے شک. اور پھر جب وہ کچھ ہدایت پاتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے جی تو پھر آیت آئی کہ قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے صحیح. مسلمان کے لیے. بے شک. اور پھر
جب مسلمان سے اپنے آپ کو بلند کرتا ہے جی تو پھر ارشاد ہوا کہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. بے شک بے شک. اور پھر ارشاد ہوا سورہ بقرہ میں ہی کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. سبحان اللہ. اور یہی بات ہم نے اہل بیت کے لیے دیکھی جی کہ جو بھی شخص اہل بیت کے پاس آتا تھا، مولائے کائنات کی خدمت میں آتا تھا، تو وہ مسلمان ہو جاتا تھا. جی اور جہاں مسلمان ہو جاتا وہ قربت اتنی بڑھا لیتا تھا، جی اپنے آپ کو بلند اتنا کرتا کہ وہ مومن ہو جاتا. لیکن سبحان اللہ چاہتا ہے کہ جب تم مومن ہو گئے ہو جی تو اب متقی ہو جاؤ. تو اب سبحان اللہ. متقی ہونے کے لیے اللہ نے ایک عمل رکھا ہے جی جس کا نام روزہ ہے. بے شک بے شک. اور روزہ جب رکھیں گے، روزہ ہے کیا؟ جی ٹوٹل سرنڈر کا نام روزہ ہے. صحیح صحیح. انسان اپنی خواہشات کو جی مار کر حکم الہی پر عمل کرنا، مکمل عمل کرنے کا نام روزہ ہے، بے شک بے شک. جس کے ذریعے انسان معرفت اہل بیت حاصل کرتا ہے. صحیح. اور وہی معرفت اہل بیت معرفت الہی کہلاتی ہے. بے شک بے شک. لیکن ہاں یقیناً روزہ، لیکن جہاں معرفت اہل بیت نہیں ہے، صحیح. یقیناً کئی لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں. جی اگر معرفت ہے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً روزے کا کیا مقام ہے، مفہوم روزہ کیا ہے، حقیقی معنوں میں روزہ ہے کیا. صحیح. یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھیں اور کسی کا قتل کر دیں، صحیح. روزہ رکھیں اور کسی پر ظلم کر دیں، جی جی. روزہ رکھیں اور بغض اہل بیت رکھیں. اللہ اکبر تو اللہ اکبر. روزہ رکھیں، جی ہم تو اللہ والے ہیں کہیں، لیکن لوگوں کا مال کھا جائیں. اللہ. روزہ رکھیں جی اور نامحرم کو دیکھیں. اللہ. روزہ رکھیں اور غیبت کریں. بالکل روزہ رکھیں اور غیبت سنیں. صحیح. تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، جی یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. یقیناً یقیناً. بالکل اور بالکل. خصوصاً جو ظلم کرتے ہیں صحیح. وہ تو قطعی نہ سوچے کہ ان کے لیے روزے لکھے گئے ہیں. یہ تو ان کے لیے فاقہ ہے، بلکہ یوں کہوں گا کہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بالکل بالکل. بے شک بے شک. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جی مومنین سے فرمایا صحیح. کہ دیکھو یقیناً غذا کو صرف ترک کر دینا روزے کا نام نہیں ہے، صحیح. لیکن یہ جان لو قرآن میں حکم آیا اور کون بتائے کہ جی مفہوم روزہ کیا ہے، حقیقی مفہوم کیا ہے، وہ یقیناً محمد و آل محمد علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں. بے شک بے اور شک. بتایا بھی کہ جی دیکھو یہ مت سمجھو کہ غذا ترک کر دینا ہی صرف روزہ ہے، بلکہ تمہارا ہر اعضاء و جوارح روزہ رہتا ہے. بے شک تمہاری آنکھ روزہ رکھتی ہے، تمہارے زبان روزہ رکھتی ہے، بے شک. کان روزہ. تو ایسے عمل نہ کرو جی کہ جس سے روزے پر اثر پڑے. صحیح. اپنی آنکھوں کا استعمال اس طرح سے کرو جی کہ جہاں پر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بے شک بے اور شک. سب سے بہترین استعمال وہاں ہو سکتا ہے جی کہ جہاں پر اس مہینے میں حکم ہے کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے. سبحان اللہ اور پھر سبحان اللہ. قرآن کے لیے یہی ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جی جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، قرآن صامت کے لیے یہ رکھا تو یقیناً قرآن ناطق کے لیے بھی یہی ہے بے کہ شک، زینوا مجالسکم واہ ذکر سبحان علی اللہ، ابن ابی طالب علیہ السلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذکرہ ذکری ذکری ذکر اللہ۔ بے شک، یقیناً اگر انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو دیکھتا ہے یا قرآن کو سنتا ہے تو وہ مصروف عبادت ہے، کلام الہی کو پڑھ رہا ہے۔ جی لیکن ہاں اگر کوئی ذکر مولائے کائنات کر رہا ہے تو یقیناً وہ صرف ذکر مولا نہیں ہے بلکہ ذکر رسول بھی ہے اور ذکر اللہ بھی ہو رہا ہے، سبحان اللہ، جس سے بے شک، انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے جی اور یقیناً اس کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ بے شک، بے تو شک، یہی ہے کہ مفہوم یہی ہے کہ انسان کو اللہ متقی بنا رہا ہے سبحان اللہ، روزے کے ذریعے، اللہ اور اکبر، روزہ رکھیں گے تو یقیناً فائدے میں رہیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، دیکھیے جی کہ روزے کے لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ ہاتھ جو ہے جی وہ کسی کی مدد کے لیے اٹھنے چاہیے، صحیح، نہ کہ کسی کو مارنے کے لیے اٹھنے چاہیے۔ یقیناً، یقیناً، یہ کیسے اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں کہ جہاں پر روزہ رکھتے ہوئے ماہ رمضان مبارک وہ ہے کہ وہ مہینہ اللہ نے قرار دیا ہے کہ جس میں اللہ خود اپنی طرف سے اس مہینے کو رحمت والا مہینہ بنایا، اللہ اکبر، برکت والا مہینہ بنایا بے شک، اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ ایسے میں دوسروں پر، ایمان والوں پر ظلم کر کے، بے شک، جس بے شک، کو حقیقت روزہ رکھنے کا حق ہے، ان کو روزے داروں کا قتل کر کے، روزے داروں پر ظلم کر کے یہ دنیا اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہہ سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے غور و شک، فکر کی بات، جی یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے امت محمدی کو، کہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ عمل جائز ہے، کیا اس سے روزہ رہ سکتا ہے، اور کہاں کمی رہ رہی ہے اس پر سوچنا چاہیے۔ یقیناً، یقیناً، اور مفہوم روزہ یہی ہے کہ ان سے قربت حاصل ہو۔ اللہ اکبر، بے اگر شک، قربت حاصل نہیں ہے، پہلے تو اقرار کرنا چاہیے کہ 14 معصومین ہے۔ جی اگر معصوم نہیں مانتے ہو جی تو پھر وہیں پر سب کچھ ختم ہو جاتا جی، ہے۔ بے شک، بے پھر شک، اس کے بعد یہ ہے کہ کہیں 6 پر نہ رکے، کہیں 7 پر نہ رکے، صحیح، بلکہ پورے 14 تک آئیں۔ جی بے شک، اور اللہ نے یہی کیا، انہی ہستیوں کو رکھا تاکہ یہ ہدایت کر سکیں، اور یہی محافظین دین بھی ہے۔ اور آج بھی جی اللہ نے ایک محافظ کو رکھا ہے جی، جو غیبت میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، تو پتہ چلا جی کہ اگر کسی کا ایمان غیبت پر بھی نہیں ہے واہ تو واہ، اس کے لیے بھی روزے نہیں ہے۔ بہت خوبصورت جملہ، ماشاء اللہ، کہ بے شک، اسی سورے میں جی ارشاد ہو رہا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جی اور یہ ہدایت کرتا ہے ان کے لیے جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک، بے شک، تو پتہ چلا کہ اگر ہم روزہ جو ایمان والے رکھتے ہیں صحیح، تو اس سے قربت امام زمانہ حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے ہم شک، بے جو شک، انتظار امام کر رہے ہیں جی اس میں شدت ہوتی ہے، جی، بے اور شک، یقیناً بات بالکل درست ہے جی کہ انسان جب دنیا کے ماحول سے دور رہتا ہے صحیح، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے جی تو یقیناً
وہ قرب امام حاصل کرتا ہے. بے شک اور بے شک. یقیناً آج ہم جو قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں صحیح. وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. اللہ صلی بے علی شک. محمد. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. بے شک بے شک. اور یہی ہے جی. بات یہی ہے کہ روزے کو روزہ سمجھا جائے. صحیح. کیا ہے سمجھا؟ جی. اپنے نفس کو مارنا چاہیے اور اطاعت الہی میں مکمل ڈوب کر جب روزہ رکھا جائے گا جی. تو یقیناً وہ روزہ ہوگا. بے شک بے اور شک. مفہوم ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس میں تبدیلی آنی چاہیے. جی. بے شک. یقیناً 11 مہینے انسان کھانا کھاتا ہے. جو معرفت اہل بیت رکھتے ہیں وہ یقیناً انہیں احساس ہوتا ہے دوسرے مومنین کا بھی صحیح. جو غریب ہے مسکین ہے. ورنہ انسان اپنے گھر آتا ہے کھانا کھا لیتا ہے جی. لوازمات کے ساتھ لیکن اسے فکر نہیں ہوتی دوسرے مومن کی کہ وہ کیا کھا رہا ہے بے وہ شک. کیسا ہے. یقیناً. لیکن روزہ یہ بتاتا ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے ایک مومن اور بے جب کھاتا ہے تو یقیناً اسے روزہ کھولتا ہے تو دن بھر کی جو پیاس کا احساس ہوتا ہے صحیح. بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ میں تو روز 3 وقت کھانا کھاتا ہوں جی. لیکن ہاں کئی ایسے ہیں جو انہیں برابر کھانا نہیں ملتا ہے صحیح. وہ کیسے بسر کرتے ہوں. بے شک. بالکل. لیکن اگر اس درجے سے اور آگے نکلتے ہیں جی. اس منزل پر پہنچتے ہیں جی. تمام مومنین کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ یقیناً ہم نے ایک دن کی پیاس برداشت نہیں کی اللہ. ایک دن کی بھوک برداشت نہیں کر پائے صحیح. لیکن ہائے وہ کربلا والے کیسے اللہ تھے اکبر. اللہ اکبر. شہدائے کربلا والے بے شک. کیسے تھے جہاں پر 6 مہینے کے شہزادے اللہ. علی اصغر نے بتایا اللہ اکبر. کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی بے شک. لیکن بتایا کہ جہاں حق پر اپنے آپ کو قربان کرنے کی بات آتی ہے تو بھوک اور پیاس کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. تو ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے بالکل. اور یقیناً روزے کے لیے جو حکم دیا گیا ہے جی. جس طرح سے رکھنا ہے اس جی. طرح سے ہمیں رکھنا چاہیے. بے شک بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے مفہوم روزے پر روشنی فرمائی. ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ کا ٹائم ہے. ایک سوال قبلہ میں مزید آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ خود روزوں کے کیا فوائد ہے روزہ رکھنے کے، اس پر بھی اگر قبلہ ایک وضاحت ہو جائے. بسم اللہ. یقیناً اللہ نے جب حکم دیا ہے جی. روزے کا تو یقیناً اس کے فوائد بھی ہیں. جی. بے شک. اور جیسا کہ میں نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو جس مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے ماہ رمضان المبارک اس جی. مہینے کو ہی مبارک قرار دیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ماہ رمضان مبارک کو ہی رحمت اور برکت والا مہینہ قرار دیا جی. اور مغفرت کا مہینہ قرار بے شک. اور اس مہینے میں یقیناً انسان جب روزے رکھتا ہے ایمان والا تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے اس کا آرام کرنا سونا بھی عبادت قرار دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بے شک.
کیا کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ آرام کرتے ہوئے عبادت الہی میں مصروف ہے؟ اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ صحیح، بے شک، اور پھر اللہ نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہم اللہ صلی علیہ علی وآلہ محمد وسلم و نے آل ارشاد محمد وعجل فرمایا فرمایا۔ جی، کہ دیکھو، تم جو روزے میں سانس لیتے ہو، صحیح، وہ سانس بھی ایک تسبیح کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک، تو کیسی، کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنے فوائد ہے روزے رکھنے کے۔ جی، اب انسان کے لیے ظاہر ہے دنیا میں جی رہا ہے صحیح، تو انسان سوچتا ہے، جی، ذہن میں آتا ہے کہ میں اتنی دیر بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر پاؤں گا، صحیح، اور مجھے کہیں بیماری نہ ہو جائے، جی، اور اگر بیمار ہے تو کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جائے۔ جی، بالکل، لیکن دیکھیے، اگر معرفت اہل بیت ہے تو یقیناً یہ ایسا ہم نہیں سن سکتے، جی، کیونکہ دیکھیے، بھوک اور پیاس سے اللہ نے روزے میں، جب کس کے لیے ہے یہ قربتاً اللہ رکھتے ہیں، جی، جب اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، حالانکہ اس میں نہ اللہ کا فائدہ ہے نہ اہل بیت کا فائدہ ہے، صحیح، لیکن فائدہ کس کا ہے؟ صرف ہمارا فائدہ ہے۔ بے شک، جب اللہ فائدے کے لیے رکھا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یقیناً جب حکم دیا ہے تو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جو بیماریاں ہیں، جی، جسم کی بیماریاں جو ہے وہ دور ہوں گی، بلکہ آئے گی نہیں بلکہ دور ہوگی۔ صحیح، سبحان اللہ، بے شک، ہم نے تو یہی دیکھا کہ جہاں پر روزہ رکھا جاتا ہے، جو 11 مہینے بھی جی، جو لوگ مکمل صحت سے نہیں رہتے لیکن روزہ رکھنے پر وہ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صحیح، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب روزہ رکھا جاتا ہے جی، تو روزے میں عبادت بھی اچھی طریقے سے ہوتی ہے۔ بے شک، اگر بے شک، انسان کھا پی لے تو وہ خلوص باقی نہیں رہتا عبادت میں، جی، اسی لیے اللہ چاہتا ہے کہ روزے میں کا پورا فائدہ میرے بندے کو ملے، اور جب یہ بھوک اور پیاس میں رہے، اس میں جب وہ عبادت کرے تو وہ عبادت ایسی خلوص کے ساتھ کرے گا جی، کہ اس کی بلندی ہوگی اور اسے بلندی حاصل ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، سبحان اور اللہ، بے شک، تیسرا فائدہ یہ ہے جی، کہ جہاں پر جسمانی فائدہ ہے وہیں پر روحانی بھی فائدہ ہے۔ بالکل، بے شک، یقیناً روح قوی ہوتی ہے، صحیح، ایمان میں بلندی آتی ہے، جی، ارتقا کرتا ہے انسان، منزلیں طے کرتا ہوا قرب اہل بیت حاصل کرتا ہے، اور جب یقیناً جب قرب اہل بیت حاصل کرتا ہے صحیح، تو یقیناً اسے پتہ چلتا ہے کہ قرب الہی کیا ہے، بے شک، بے اور شک، یہ روزے کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ یقیناً، بے اور شک، پھر جب روزے میں صحیح، رسول نے فرمایا کہ اگر روزہ رکھ کر جی، کوئی مجھ پر اور میری آل پر کثرت سے درود پڑے گا، اللہم صلی علی محمد و آل صلی محمد، علیہ، بے شک، تو وہ کثرت سے جو درود پڑے گا جی، اس کا فائدہ یہ ہوگا صحیح، کہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، جی، بے شمار فائدے ہیں۔ سبحان لیکن اللہ، ایک جو رسول نے بتایا وہ آخرت کا، ہر کسی کو فکر ہے جنت کی، جی، اور اس کے لیے اعمال اچھے ہونے چاہیے، یقیناً، یقیناً، لیکن جب انسان درود کثرت سے پڑھتا ہے تو آخرت میں جی،
اس کا اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ بے شک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بے شک۔ اور پھر جی روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جہاں روزہ رکھتے ہیں وہیں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کھلواؤ۔ صحیح، صحیح۔ ہاں، جی جہاں پر خود روزہ رہ رہے ہیں اور اس کے بعد کھا رہے ہیں تو دوسرے مومنین کو بھی روزے میں شامل کرو، روزہ کھلواؤ۔ جی تو جب یہ رسول نے فرمایا تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم استطاعت نہیں رکھتے۔ صحیح۔ تو رسول نے فرمایا رحمت للعالمین ہے رسول، لیکن فرما رہے ہیں جی کہ جہنم کی آگ سے ڈرو۔ جی اللہ یہ نہ اکبر۔ سوچو کہ روزے کے لیے لوازمات کی ضرورت ہے، بلکہ آدھا خرما اور ایک گھٹ پانی سے روزہ کھلوا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہے جی کہ یقیناً انسان ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ صحیح۔ اور پھر یہی روزے میں، جی ماہ رمضان المبارک میں، مومن جب روزہ رکھتا ہے صحیح۔ تو اللہ نے بڑے فائدے رکھے ہیں۔ جی دیکھیے دنیا والے ہیں جو 12 مہینوں میں سے 11 مہینے گزر جاتے ہیں تو ایک مہینہ سیل بول کے رکھتے ہیں جی اپنے دکانات پر، شو جی رومز بالکل۔ پر، لیکن یہ دنیا والے ہیں اس میں بھی وہ ڈنڈی مارتے ہیں، جی بالکل۔ وہ برابر پہلے تو پرائز بڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ پروردگار آفر دے رہا ہے یہ مہینے صحیح۔ کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کا فائدہ اٹھائے بے مومن، شک، بے شک۔ اور ایسا فائدہ اٹھائے کہ وہ بلند ہوتا جائے۔ جی اسی بے شک۔ لیے عام مومن جو 11 مہینوں میں تلاوت قرآن کرتا ہے جی اس کے لیے رسول نے فرمایا کہ اگر قرآن میں کوئی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے جی تو گویا وہ ایک قرآن جو عام دنوں میں پڑھتا ہے اس کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک۔ اور کوئی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے جی تو یقیناً وہ ایک قرآن کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وہ مہینہ ہے کہ یقیناً جس میں تلاوت قرآن کرنی چاہیے۔ اور ہے کیا قرآن؟ جی قرآن ہے ہی فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بے شک، بے شک۔ اس سے بہتر عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً۔ یقیناً جہاں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے یہی مہینے میں بے شک، ذکر قرآن ناطق بھی ہونا چاہیے۔ بے شک۔ قبلہ 2 اور منٹ کا ٹائم یقیناً مزید بچا ہے، بسم اللہ۔ جی بس آخری بات میں جی کہوں بسم کہ اللہ۔ اللہ نے اس مہینے میں جی ایمان والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں۔ اللہ اکبر۔ یوں بھی ایمان والا جو ہوتا ہے وہ جہنم میں نہیں جاتا، بے شک، کیونکہ ایمان والا جب روزے رکھ کر متقی ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ اور یہی چیز ہم نے دیکھا کہ جب اہل بیت کے پاس کوئی عام انسان آیا جی تو وہ مسلمان بنا، مسلمان سے مومن بنا، مومن سے متقی بنا، تو ہم نے دیکھا تو کوئی سلمان بن گئے، تو کوئی سبحان ابوذر اللہ، بن گئے، سبحان تو اللہ۔ کوئی میثم بن گئے۔ واہ واہ۔ یقیناً یہ وہ مہینہ ہے بے کہ شک۔ جس میں مومنین جب روزہ رہیں گے جی اور جس طرح سے ہمارے ائمہ طاہرین اور رسول اکرم نے بتایا ہے اس طرح سے ہم اگر روزہ رکھیں گے تو یقیناً ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے بے شک، اور بے ہماری شک، معرفت میں اضافہ ہوگا۔ بے شک۔ اور میں یہی دعا کرتا ہوں جی کہ پروردگار
یقیناً جہاں تو نے اس مہینے کو ماہ رمضان مبارک کو رحمت والا مہینہ، برکت والا ہم جی سب پر رحمت نازل الہ فرما، آمین، الہ آمین، ہم سب کے لیے یہ مہینہ باعث برکت ہو، الہ اور آمین، جتنے بھی مومنین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے مغفرت فرما الہ آمین، پروردگار، جو واسطہ تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، الہ جو آمین، مقروض ہے ان کا قرض غیب سے ادا کر دے میرے مالک۔ الہ آمین، اور خصوصی دعا یہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے جتنے خدمت گزار ہیں، بہت اچھی خدمت انجام دے رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، الہ آمین، انہیں کوئی الہ غم نہ آمین، دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ الہ آمین، اور پروردگار، ہم جو انتظار کر رہے ہیں جس امام کا، امام جی زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، الہ آمین، اور ہمیں اس طرح سے دے جس طرح سے امام چاہتے ہیں، الہ اور آمین، ہمیں ان کی نصرت کرنے کا موقع عطا فرما الہ آمین، الہ پروردگار۔ آمین۔ قبلہ مولا آپ کو صلی بھی علی سلامت رکھے، اور آپ کے فیملی والوں کو بھی۔ یقیناً کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کے تمام فیملی، بالخصوص آپ کے والد بزرگوار ہمارے قدردان، ان کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعاگو ہے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کے لیے آپ سے بھی قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں۔ تو آپ وہاں پر مقدس مقام پر ہیں، بس گزارش یہی ہے کہ جب بھی آپ روضے کی زیارت کریں ہمیں دعاؤں میں فراموش نہ کریں۔ حتماً قبلہ انشاءاللہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا استاد سید کوکب حسن رضوی صاحب قبلہ حیدرآباد دکن سے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، خود ماہ رمضان العظیم کے روزوں کے فضائل کے عنوان سے۔ یقیناً کچھ چیزیں ایسے مسلمات ہوتے ہیں کہ جس سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کا منکر نہیں ہو سکتا، اور یہی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے خود اللہ کے حدود کا پابند ہے، اللہ کے حدود کو وہ پابندی سے ادا کرتا ہے، اس کی رعایت کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ خط قرمز ہے، اس کے لیے وہ ریڈ لائن ہے جو اللہ کے حدود ہے، تو یقیناً اس شخص کے فضائل ہے، اور اس شخص کو مومنین میں شمار کے کرتے ہیں، بلکہ یہ شخص مومن ہے، ایمان کے درجے پر فائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو حدود اللہ کی، جو اللہ کے حدود ہے، اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں، اس کی رعایت نہیں کرتا، بے شک یہ اپنے آپ کو جو بھی سمجھتا ہو، لیکن یہ جو ہے وہ ان مفلحین میں سے نہیں ہو سکتا کہ جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ یقیناً مفلحین وہی لوگ ہیں، فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں جو حدود اللہ، اللہ کے حدود کے نگہداری کرتے ہیں، اللہ کے حدود پر کے پابند ہوتے ہیں، اور ان کے لیے وہ ریڈ لائن ثابت ہو۔ تو یہ ہے کہ خود ماہ رمضان العظیم اور اس کے روزے، یہ یقیناً اس میں جو ہے مومنین ہی اس کو بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اور جو لوگ جو ہے اگر کہیں پر بھی ہے اور وہ اس ماہ رمضان میں کوتاہی کر رہا ہے یا ادا نہیں کر رہا، تو یقیناً اس کی ایمان میں جو ہے وہ خلل ہے۔ اور اس مقدس مہینے میں چونکہ دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہوتی ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، چونکہ یہی جو ہے اسی مومنین کے لیے یہی آسانی ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔